ایسے اجتماعات میں کہ جہاں مجلس کا ماحول نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ حضرات سے گفتگو کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ گزرے ہوئے کل کو یاد دلایا جائے۔ ارشاد ہے کہ جب حق اور باطل روبرو ہوتے ہیں تو اللہ حق اور باطل کو آپس میں لڑاتا نہیں، کیا کہا میں نے؟ لڑاتا نہیں، بلکہ حق اور باطل کی جنگ کا طریقہ سورہ انبیاء کی آیت پیش کر رہی ہے۔ فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ فرماتا ہے کہ ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں۔ ہاں، فیدمغہ، اور حق باطل کا سر پاش پاش کر دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور پھر باطل نابود ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ اب مجھے نہیں خبر کہ یہ جملہ کس کے سر سے گزرا ہے اور کس کے ورق دل پہ نقش ہوا ہے۔ حق باطل کا سر پھوڑ کے نابود کرتا ہے اسے، اور آج کے دن کی جو یاد دہانی ہے، اللہ نے سب سے بڑے حق کو سب سے بڑے باطل پہ دے مارا، اور حق کی فتح کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اللہ نے کہا تھا نا کہ پھر باطل نابود ہو جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کو حرف حرف سننے کی عادت ہے، ان کے تذکر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حق کا نام ہے حسین اور باطل کا نام ہے یزید۔ تو اللہ نے اس حق کو جب باطل پہ دے مارا، 1350 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا، لیکن حسین کی فتح کی دلیل یہ ہے کہ آج تک دل میں یزید کے بارے میں لاکھ نرم گوشہ رکھنے کے باوجود کوئی برملا کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ میں یزیدی ہوں۔ اللہ غور فرمایا دوستو، تمام شیعہ سنی بھائی لکھ لیں لوح دل پر، حسینی بننے کی کوشش تو ہر کوئی کرے گا، لیکن کوئی چاہے کوئی نسل یزید کا فرد موجود کیوں نہ ہو، وہ یہ کہنے کی میدان میں جرت نہیں کر سکتا کہ میں یزیدی ہوں۔ یہ حسین کی پہلی فتح ہے کہ اس نے باطل کو ایسا مٹایا کہ نابود ہو گیا، گویا تھا ہی نہیں۔ اور دوسری فتح، منڈی اور ارد گرد کے ارباب دانست، آج تک مسلک کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، دین کوئی ہو، صرف کلمہ پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہا میں، جو بھی انسان ہے چاہے اس کا دین کوئی ہے، یہ حسینی حق کی فتح کی بین دلیل ہے کہ آج بھی ظالم سے نفرت ہے، مظلوم سے مظلوم سے پیار، اور سر اٹھانا۔ جملہ کہنے لگا ہوں، بہرحال جو
میری طرف متوجہ ہیں وہ رہیں. ہاں، اور جملہ صرف سماعت سے تعلق رکھنے والا نہیں کہ سن لو اور پھر بھول جاؤ. اسے نقش کرنا ہوگا دل کی لوح پر، اور بلکہ میں چاہتا ہوں کہ دیوار ہوا پہ لکھ دوں. ہاں، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ حق باطل کو نابود کیسے کرتا ہے، حق کی طاقت ہوتی کیا ہے. آخر منڈی والوں، حق کوئی ایسی طاقت ہے نا کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ هو الحق، میں اللہ بھی حق ہوں. تو جو نام اللہ نے اپنے لیے پسند کیا وہی حسین کو دیا، یا دوسرے لفظوں میں جو نام حسین کا تھا وہ اپنے لیے چن لیا. دو میں سے جو باتیں میں نے دونوں بتا دی، جو دل چاہے مان لو. دیکھتے میری طرف رہنا. آج کے دن حوالہ میری ضمانت، جب ظہر ڈھلی کائنات عالم کی ہر حقیقت کی نظر تھی میدان کربلا کی جانب. جبریل سے سلسائل تک سارے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے. جب تعجب انتہا کو چھونے لگا تو اس وقت آواز قدرت آئی، اے میرے فرشتے، یاد ہے تمہیں گزری ہوئی کل کا وہ فسانہ کہ جب میں زمین پہ اپنا نائب بنا کے بھیجنے لگا تھا تم نے اپنی تسبیح و تقدیس پہ ناز کرتے ہوئے کہا کہ کیوں فساد پھیلانا ہے، کیوں بھیجتے ہو آدم کو، ہمیں بناؤ خلیفہ. وہ دیکھو کربلا کے ٹیلے پر کہ میں نے زمین پہ نائب بھیجا کیوں تھا. جس وقار سے حسین مجھے یاد کر رہا ہے، کر سکتے ہو تم؟ اور نہیں نقوی صاحب، جو جملہ میں مجھے کہنا ہے وہ آگے ہے. فقرہ لکھا ہے خاتم المحدثین علامہ شیخ جعفر شوستری اللہ مقامہ نے، بہت بڑی بات ہے. اب گو وہ فقرہ دشمن نے دل سے کہا یا زبان سے، لیکن تاریخ میں نقش ضرور ہو گیا. جب اللہ فخر کر رہا تھا فرشتوں کے سامنے تو اس وقت آدم کے سب سے بڑے منکر شیطان کی منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ الہی لو کون الحسین موضع آدم لما انکرت من السجود، اگر کل آدم کی جگہ حسین ہوتا تو میں سجدے سے انکار نہ کرتا. غور فرمایا آپ نے؟ اب چاہے یہ بابا بعد کی تعویلیں ہیں کہ نہ کہا ہوگا دل سے ابلیس نے یہ جملہ، لیکن دشمن کی زبان پہ اعتراف مچلا تو صحیح کہ اگر کل حسین ہوتا لما انکرت من السجود تو میں سجدے سے انکار نہ کرتا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی یزیدی ارادوں کے لیے شکست ہو ہی نہیں سکتی. ویسے تو میرے مولا نے قدم قدم پر شکست دی ہے. آپ کبھی بیٹھ کے تمام شیعہ سنی دوست تنہائی میں سوچئے گا، مدینہ چھوڑنے سے لے کر 13ویں ضرب کے خاتمے تک قدم قدم پر حسین نے یزیدی سازشوں کو شکست فاش دی. آپ نے کبھی نہیں غور کیا کہ جب مرنا ہی ٹھہرا تو پھر مدینہ کیوں چھوڑا حسین نے؟ یا تو لڑنا مقصود ہوتا، جنگ کرنا ہوتی، جنگ تو کی نہیں.
سر ہی دینا ہے، مدینے میں کیوں نہیں دے دیا؟ یزید چاہتا تھا حسین مدینے میں سر دے. حسین نے کہا تیرے باطل کے وجود سے پہلے کا حق ہوں میں. مجھے اپنے نانا کی حدیث نہیں بھولی کہ ان مدینہ حرمی کما ان مکہ حرم ربی. رسول نے فرمایا جس طرح مکہ میرے اللہ کا حرم ہے، مدینہ مجھ محمد کا حرم ہے. نہ وہاں خون بہایا جا سکتا ہے نہ یہاں. میں اس حرم کے احترام کو مجروح نہیں ہونے دوں گا. گھبرا تو نہیں رہے ہو بابا؟ پڑھنا تاریخیں. نقوی صاحب حسین نے آبادیوں کا سفر نہیں کیا، آبادیاں چھوڑ چھوڑ کر، معروف راستے چھوڑ کر، ویرانوں کے سفر. یہ ہے حسین صاحب سیاست حسینیہ. کیوں؟ جب میں تحقیق کرتا ہوں تو جواب یہ ملتا ہے حسین نہیں چاہتے تھے کوئی کہے حسین کے گھوڑوں نے ہماری فصلیں روندی. یزید اپنے محل میں بیٹھ کر یہ بکواس کر سکے کہ حسین آبادیوں سے گزرا ہی اسی لیے تھا کہ لشکر تیار کر سکے. لشکر تیار کر سکے نہیں، آبادیوں سے بچ بچ کر. احرام کیوں توڑے؟ ذات واجب کی قسم، یزید کی سازش کی اس سے بڑی شکست نہ ہے نہ ہوگی. جب تحقیق کی جاتی ہے تو بات یہ سامنے آتی ہے حاجیوں کے بھیس میں 3 پارٹیاں بھیجی تھیں یزید نے. ہاں آپ کو تو پڑھنے والے بس یہی سنا کے چلے جاتے ہیں نا کہ حسین طواف میں تھے، سامنے تلواریں بلند ہوئیں، حسین نے احرام توڑ دیا اور بس. نہیں، بات فقط یہاں پہ بس نہیں، بات اتنی آگے ہے کہ باطل بے بس ہے، ششدر ہے. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں میں یہیں. پارٹیاں، 3 گروہ تھے. جماعت ایک یزیدی، لیکن 3 طبقوں میں بٹی ہوئی. ایک سے کہا گیا تھا کہ تم نے حسین کو قتل کر دینا ہے. دوسری جماعت سے خفیہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ تم نے حسین کے قاتلوں کو قتل کر دینا ہے تاکہ قاتل ہی چھپ جائے یا قاتل مارے جائیں گے. چلو بھائی بدلہ ہو گیا، مقتول بھی گیا، قاتل بھی گئے، پتہ نہیں چلے گا کہ مارا کس نے. تیسری پارٹی سے کہا گیا تم شور ڈال دینا کہ جس مکے میں رسول کے بیٹے کا خون محفوظ نہیں، عام انسان کو امان کیا ملے گی؟ سمرہ بن جندب ملعون جیسے بکاؤ قاضی خریدے جا چکے تھے کہ پھر تم سے فتویٰ لیں گے کہ جب کعبے میں خون ریزی شروع ہو جائے تو کیا حج پڑھنا جائز ہے یا ساکت ہو جائے گا. وہ فتویٰ لکھ دیتا کہ ساکت ہو جائے گا. یزید چاہتا تھا حج روکنا، حسین کا خون برباد کرنا. حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر قیامت تک یزید کی سازش توڑ کر تجھے حاجی بنایا. یہ احسان حسین کا ہے کہ وہ تیرے حج بچا گیا. اب تیری مرضی، تو اس کے ذکر میں آ یا فتویٰ لگا. یہ چھوٹی کرسی دے دیں. بات بابا یہ ہے سیاست حسینیہ، یہ ہے حسین کی پیش بینی. تو یہاں لمحات گنے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی وقت ہو اور 20 مجالس ایک جگہ پڑھنا ہو تو
تو پھر میں دلائل قاہرہ سے بلکہ سامنے کی باتوں سے آپ کو یہ ثابت کر دوں گا کہ آدم سے لے کر حسین کے وقت تک دین کے جس مسئلے پر کسی کو شک گزرا، حسین نے اس مسئلے کو حل کر دیا صرف ایک دن میں۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ نہیں، مثال کے طور پر نقوی صاحب، یہ آج کا مسئلہ نہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جائے یا نہیں، یہ ہزاروں سال پہلے کا مسئلہ ہے۔ رہا ہے ایک طبقہ جو توحید کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتا رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک۔ حسین نے میدان کربلا میں 12 استغاثے کیے، حل من ناصر ینصرنا، کیا شامیوں کی مدد کا محتاج تھا حسین؟ ہم جیسے بے علموں کو سبق دے رہا تھا، مجھے دیکھو میں رسول کا بیٹا ہوں، میں نے شریعت کی آغوش میں آنکھیں کھولی ہیں، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہوتا تو میں حل من ناصر کیوں کہتا؟ سمجھ میری بات؟ ہاں، ضرورت کیا تھی نیزے پر قرآن پڑھنے کی حسین کو؟ چلے گئے ہو؟ کیا کہا میں نے بابا؟ نیزے پہ قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یزید تو حسین کے قرآن پڑھے بغیر گالی بن چکا تھا زمانے میں، پھر کیوں پڑھا؟ یہ بھی مسئلہ حل کیا ہے حسین نے، کربلا سے شام تک قدم قدم پہ قرآن کی تلاوت کر کے زمانے کو بتایا ہے کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھنے والے بے وقوفو، تم جیسے وہ ہوتے ہیں جو مر کے فنا ہو جاتے ہیں۔ میری طرف دیکھو، میرا جسم کربلا میں ہے، سر سینکڑوں میلوں کے فاصلے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، جس کا بیٹا تم جیسا نہیں، نانا تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا تم جیسا نہیں یار۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوست؟ قدم قدم پر شریعت کی پاسداری تھی، دین کے الجھے ہوئے مسائل کا حل تھا۔ ہاں، بتایا گیا کہ ہمارا خاندان وہ خاندان ہے، آدم سے عیسیٰ تک نبی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہماری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تم عام انسان یہ کیسے جرأت کر سکتے ہو کہ ہمارے خاندان کے سربراہ کی مثل بننے لگو؟ اچھا ذرا سر اٹھاؤ، نبی صاحب بلا پڑھتے ہیں آپ زیارت عاشور میں یہ جملہ، اشہد انک اقمت الصلاۃ، نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ لکھنے تمام شیعہ سنی بھائی لوہے دل پر، ہم لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو نماز قائم کرنا بچوں کا کھیل ہے؟ سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ۔ میں کسی حجرے کا دروازہ بند کر کے کسی مٹکے گھڑے میں منہ ڈال کے سرگوشی نہیں کر رہا، زمین پر 4 فٹ کی بلندی پہ لاؤڈ سپیکر پہ ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بابا کے دوہل دن کی روشنی میں اعلان کر رہا ہوں، میں اور تم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کس قطار شمار میں ہیں۔ آؤ قرآن لے آؤ منبر پہ، یا گھر جا کے پڑھ لینا، ابھی شک دور کرنا ہے تو آؤ۔
میدان میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت. سورہ ابراہیم میں ابراہیم کی دعا کے جملے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، پالنے والے مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے. میں نے کہہ دیا اللہ جانے کس کے سر سے گزرا، کس کی زمین دل پہ اترا. میں نے روایت کا سہارا نہیں لیا، آیت پڑھی ہے سورہ ابراہیم سے. کیا ابراہیم اس دعا مانگنے تک نعوذ باللہ نمازی نہ تھے؟ کیا ابراہیم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. لیکن ہاں شاباش کہہ رہے ہیں مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بناؤ. یعنی قیام صلاۃ ایسا مشکل کام کہ ابراہیم کو دعا کی حاجت. ابراہیم کہہ رہا ہے مجھے بناؤ. اور حسین کے بارے میں اعتراف ہے زیارت عاشورہ میں اشہد انک اقمت الصلاۃ، حسین میں گواہی دیتا ہوں تم نے صلاۃ قائم کی. حسین نمازی نہیں، حسین نمازی نہیں، نماز قائم کرنے والا ہے. اور صرف قائم کرنے والا ہی نہیں. حسنین صاحب ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ جنت ملے. یہ بلکہ میں اسے بھی میزان قرآن میں تولنا چاہتا ہوں اس بات کو. یہ ٹھیک ہے کہ جو حدیث آپ نے یاد دلائی وہ بچے بچے کی نو کے زبان پر ہے، مگر اسے بھی میں موثق کرنا چاہتا ہوں آیت کے ساتھ. ہم اس لیے پڑھتے ہیں نا نمازیں جنت ملے، روزہ جنت ملے، حج ہر نیکی جنت کے لیے. سار اٹھاؤ شیعہ سنی دوستو، آیت میں پڑھنے لگا ہوں سورہ مومنون. کون سا سورہ؟ اللہ فرما رہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اللہ فرماتا ہے جو لوگ نمازوں کے محافظ ہیں، پڑھنے والے نا، یہ نہیں کہا کہ جو نمازی ہیں، یحافظون جو محافظ ہیں نمازوں کے، اولئک هم الوارثون وہی تو وارث ہیں. پالنے والے کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس ان کے ورثے میں ہے. یا حسین کے بغیر نماز کا محافظ دکھا، ورنہ جنت تو چلی گئی ہے حسین کے ورثے میں. پڑھ نمازیں دے گا حسین. ہاں
جہاں جہاں عامل وہاں وہاں آرزو بہشت، لیکن بہشت ورثہ علی کے بچے کا، بطول زادے کا، اس کے پاس ہے جنت کی وراثت کی سند، دے گا یہ۔ اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو یاد دلا رہے تھے نقوی صاحب، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سردار ہیں جوانان جنت کے۔ لفظی دو ہوتے ہیں، سردار کے مقابلے میں ریت ہوتی ہے، تو پھر حسن و حسین کو چھوڑ کر اگر آدم بھی جنت میں ہے تو رعایا ہے حسین کا۔ اللہ اکبر۔ اور آؤ، وقت آپ کے پاس بھی گنا چنا، لمحات بڑے قیمتی، جس نے وقت کی قدر نہ کی اس نے سب کچھ کھویا۔ سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، کیا سمجھو گے حسین کو، کیا سوچو گے حسین کو؟ نفس اقبلہ، اللہ نے قرآن میں پوری انسانیت سے حکم کے لہجے میں کہا، اوفو بے عہدی اوفے بے عہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سورہ بقرہ ہے۔ فرمایا تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ یعنی ہمیشہ منڈی بہاؤدین کے شیعہ سنی بھائیوں، اللہ کہتا رہا ہے انسانیت سے کہ مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو گے تو میں پورا کروں گا۔ شمر جیسے بدبخت قاتل کو بھی اعتراف کرنا پڑا، وہ کہتا جب میں قریب پہنچا ہوں، سجدے میں ہونٹ ہل رہے تھے حسین کے، میں نے کان لگا کے سنا، آواز آ رہی تھی، الہی وفیت بعہدک اوفے بعہدی، پروردگارہ میں نے اپنا عہد پورا کر دیا، اب تو وعدہ پورا کر۔ کیا شان ہے میرے میں نے تجھ سے جو عہد کیا تھا پورا کیا، میں نے 72 ہاتھوں پہ اٹھائے، اور کسی کو رشتے کے حوالے سے نہیں رویا۔ پڑھ لینا کتابیں، اس سے بڑی صبر کی مثال کائنات میں ہے ہی نہیں۔ ہم شکل پیغمبر بیٹے کی لاش پہ آ کر بھی حسین یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ میں اکبر کو بیٹا سمجھ کے رونا نہیں چاہتا، چونکہ میرے نانا کی حدیث ہے کہ شہید پر رونا ثواب ہے، اگر تو کہے تو شہید سمجھ کے رو لوں، ورنہ کس باپ کا کلیجہ ہے؟ اللہ اکبر، کہ پوچھنے کا ہوش بھی ہو۔ کہہ سکتا ہے حسین، بس سمیٹ لیا میں نے بیان کو، یہیں بیٹھے بیٹھے یقیناً کچھ دھوپ میں ہیں، کوئی حبس محسوس کر رہا ہوگا، کسی کو زمین چبھ رہی ہوگی، لیکن خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر میری ایک التجا ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے ذرا تصور کرو، اس وقت این اسی وقت 16,000 زخم کھا چکا ہے حسین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کے لیے میں ہر کلمہ گو سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم کلمہ گو ہی سبب بنے ہیں نا کہ بازاروں میں بھی بطول کو آنا پڑتا ہے حسین کا پرسہ لینے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اس وقت بھی دونوں ماں بیٹی کہیں نہ کہیں پرسے کے لیے موجود ہیں، یعنی بازار علی کی بیٹی کی قسمت میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔
तुम तो शाम के बाजार को रोते हो ना बाबा, तो आज भी बाजारों में तुम्हारे साथ साथ हुसैन का गम मना रही है, पुरसे के लिए आ रही है। अगर समझ में आ गया तो कब्र में भी इबादत हो जाया करेगी रोने की। बात समझने की है सिर्फ। जिनके दिलों में कब्र है हुसैन की, जिनके सीनों में गोश्त है, पत्थर का टुकड़ा नहीं, उनके लिए कह रहा हूं फिक्रा। शरीकतुल हुसैन की जियारत में एक जुमला है, अस्सलामु अला मुआकलते ऐताओं में औले मोहम्मदिन बिल यदैनिल मजरूहतैन। मैंने अरबी का जुमला पढ़ दिया, वीडियो बन रहे हैं, कैसेट्स हो रहे हैं, बेशक किसी और आलिम से तर्जमा करा लेना। और अब सादात मोमिनीन से माफी चाहते हुए, तुम्हारे दिल बड़े नाजुक हैं, करूं तर्जुमा? तर्जुमा यह है, सलाम हो उस बीबी पर जिसने करबला से शाम तक हुसैन के यतीमों को जख्मी हाथों से खाना खिलाया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कुछ की चीखें निकल गईं, कुछ रोए, कुछ के आंसू आए, और कुछ मुझे हैरान होके देख रहे हैं। मेरे दाएं बाएं अलम हैं, शबीहे हैं, अब्बास का अलम गवाह। आज तक तुम्हें जाकिरीन उलमा सुनाते हैं कि जब शिमर खंजर लेके आया तो 4 साल की बेटी बाप के पास थी। मैं माजरत के साथ कहता हूं, यह रिवायत सही नहीं। बेटी मैदान में आई जरूर थी, लेकिन जब शिमर आया बेटी खीमे में जा चुकी थी। जो मैं कहूंगा बीबी के मजार तक, शाम तक की जमानत से कहूंगा। मैंने ये रिवायत पढ़ी है, लम्मा जा अशिमरो काउनत ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बिला तशबीह मुहताज़िनतुल हुसैन। जब शिमर कमीना खंजर लेके आया, ज़ैनब ने भाई को सीने की ओट पे संभाला हुआ था। अब इससे ज्यादा मसाइब शायद मैं न पढ़ सकूं। और यहीं बैठे बैठे तसव्वुर कर सकते हो तो करो, हजारों जख्म खाया हुआ भाई बहन ने संभाला हुआ है। अब मैं करूंगा इशारा, किताब वाले लफ्ज ना मैं कह सकता हूं ना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मैं नहीं बता सकता कि शिमर ने खंजर रखा कैसे। आज पता चलता है नकवी साहब के 13 ज़रबे चली क्यों हैं। हालांकि इस कमीने का खंजर बड़ा तेज था। क्यों चला? इसलिए कि लम तजल तकबेज़ो अला खंजर ही। इधर ये ज़रब चलाता, इधर ज़ैनब खंजर में हाथ डाल लेती। और शिमर सकीना का आखिरी सहारा, मुझे करबला में बेबिरादर न कर, मेरी सकीना को सहारा में यतीम न कर। मातम हुसैन।